اللہ سے ہم کلام ہوا نا نماز میں تو اسی میں سو گیا، تو جیسے سویا تھا ویسے اٹھا فجر کی نماز پڑھی تو ساری رات ہی عبادت میں شمار۔ حضرات میں مسئلہ عرض کرتے کرتے تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا، یہ کہہ رہا تھا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے گزر رہے تھے، اذان ہو گئی مغرب کی، سوچنے لگے کہ نماز جلدی پڑھو۔ ان کے ایک مرید ہوئے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت حبیب اجمی، یہ ان کے خلیفہ ہوئے، ابھی تک ان کے مرید نہیں ہوئے تھے، میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں، ابھی تک ان کے مرید نہیں ہوئے تھے، تو زندگی کی پہلی تھوڑی نماز سے ذرا شریعت اسلامیہ سے ہٹ کے گزر گئے، کچھ ان کے کام ایسے تھے، اللہ نے بعد میں ان کو توبہ کی توفیق دی۔ توبہ کی توفیق ہو جائے نا پھر پہلے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی، زندگی میں گناہ ہو گیا، توبہ کی فرمایا ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کو توبہ کا دروازہ بند کر رکھا، جب بھی آؤ گے اس کا دروازہ کھلا، جب بھی آؤ گے وہ اپنی مہربانی سے تمہیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس پہ مہربانی بھی فرماتا ہے۔ ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کے دروازے پر حاضر ہو ہی جائے۔ تو یہ جو حضرت حبیب اجمی تھے، توجہ فرمائیے، انہوں نے توبہ کر لی تھی، ایک حجرے کے اندر یہ نماز پڑھاتے تھے اکیلے، اپنے کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے جیسے مولوی کرتے ہیں، ایسا کاروبار نہیں تھا، کوئی امامت نہیں کراتے تھے، اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عرب کا رہنے والا نہیں ہے، ویسے اجمی کہتے گونگے بندے کو۔ ایک خواجہ حسن بصری جس نے حضرت علی سے پڑھا ہوا، اس کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا، اتنے صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے فیض پایا ہو، جب آئے نہ دیکھا کہ اجمی نماز پڑھا رہا ہے تو نماز میں ان کی قرات صحیح نہیں تھی۔ قرات ہے قرآن پاک کے تلفظات کا مسئلہ ہے۔ خواجہ حسن بصری پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے، بندہ نماز پڑھا رہا ہے لیکن قرات اس کی صحیح نہیں، سوچنے لگے اس کے پیچھے نماز پڑھوں یا چھوڑ دوں۔ دل میں خیال آیا یہ کلام پاک صحیح نہیں پڑھتا، میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، چھوڑ دی۔ اللہ کا نماز پڑھ کے چلے گئے، رات کو جب سوئے نا تو اللہ کی زیارت ہو گئی۔ یہاں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی زیارت کوئی سر کی آنکھ سے ہوتی ہے، خواب میں بھی سر کی آنکھ سے نہیں ہوتی، وہ دل سے ہوتی ہے، وہ بلا جہت ہوتی ہے، بلا کیف ہوتی ہے، بلا سمت ہوتی ہے، بلا تمثیل ہوتی ہے، یعنی اللہ کے معاملات اتنے اونچے رکھے گئے، بلا جہت ہے، بلا کیف ہے، بلا تمثیل ہے، بلا روح ہے، یہ زیارت دل سے ہوتی۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ سے کہ تیری رضا پانا چاہتا ہوں کہاں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا شام کو وقت دیا تھا مغرب میں ہو گیا۔ کہ میں نے عرض کیا کہ مولا مجھے تو نہیں معلوم کہاں ملا کہاں کھویا، فرمایا اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ لیتا تو میری رضا وہاں ہی پڑی تھی، اس کا دل دیکھتا اس کے لفظ نہ دیکھتا، معلوم ہوا کہ سودے دل سے ہوتے ہیں لفظوں سے نہیں۔ کبھی اللہ کی رضا کبھی اللہ کی رضا بندے کے بالکل قریب آئی پڑی ہوتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اتنی بڑی ہستی سے کہا کہ حبیب اجمی کے لفظ نہ دیکھتا اس کا دل دیکھ لیتا، میری رضا تو ادھر ہی پڑی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا فرمایا لا یحق اللفظ حقیقت الایمان ہے۔ ابھی پوری توجہ مجھے حاصل نہیں، حضرات میں آپ کے لیے تقریر کر رہا ہوں، میں تقریر وہ عرس والی تو نہیں کر رہا، درمیان میں تھوڑی باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضی للہ، اور میں کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا راضی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو، جب تک کہ اس کا ناراض ہونا اللہ کے لیے۔ راضی اللہ کے لیے ہوتا ہو، ناراض اللہ کے لیے ہوتا ہو، سمجھ لو پھر اس نے اللہ کی عطا سے ایمان کی حقیقت کو پا لی۔ حدیث میں فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جس نے ایسا کر لیا ہے اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لی۔ اچھا غور کرو ذرا، حضرات ذرا غور فرمائیے، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟
یہ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جس نے ایسا کر لیا اس نے ایمان کی حقیقت پا لی، تو جس نے ایسا نہیں کیا اس نے ایمان کی حقیقت نہیں پائی۔ حضرات کاش کہ ہم اپنا رخ موڑ لیں، اللہ ہی کے لیے راضی ہو جائیں، اللہ ہی کے لیے ناراض ہونا شروع کر دیں، اللہ ہی کے لیے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے دشمنی کریں۔ اور وہ جو میں کہتا تھا کہ فرمایا کہ اذا من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتا ہے تب بھی کرتا ہے، ذرا غور کرو، پہچانتے ہوئے میں ملا ہوں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے مفتی صاحب ہیں جی، ہمارا پیار ہے جی، آپ اپنا دل بچا دیتے ہیں، کوئی فقیر ملتا ہے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، یہ بڑا آدمی ملا ہے، گاڑی باہر کھڑی کی ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو کوارڈینیٹر صاحب آگئے ہیں، وزیر اعظم کے نئی حکومت بنی ہے، سارے بندے دوڑ کے ملتے ہیں، یہ تو ہوا، تو کوئی راہ جاتا بندہ ہے مسافر ہے پوچھتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار میں بھوکا ہوں، ایسا بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، مسافر ہوں، گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ مہربانی سے مجھے دلا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، گھر میں بھی صحابہ اکرام سے پوچھا، سب نے کہا کہ آج اتفاق ایسا ہے کہ کچھ چیز ظاہری طور پہ موجود نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا جا کر عثمان غنی کے دروازے پہ جب عثمان غنی کے گھر میں حاضر ہوا نا، تو باہر سے اس نے دیکھا کہ اندر سے عثمان غنی اونچا اونچا بول رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہوتی ہے، کان لگا کے سنتا ہے تو اپنی زوجہ محترمہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ کس بات سے جھگڑتے ہیں کہ رات کو تو نے جو چراغ جلایا نا، اس کے اندر جو تو نے روئی کی بتی بنائی ہے موٹی بنا دی، زیتون زیادہ جل گیا ہے فضول خرچی ہو گئی، زیتون زیادہ جل گیا فضول خرچی ہو گئی۔ تو سوچنے لگا بھئی کدھر آ گیا ہوں، اپنی زوجہ سے جھگڑتا ہے، اتنا زیتون کتنا جلا ہوگا۔ دروازے پہ دستک دے دی، سوچنے لگا سرکار نے بھیجا واپس جا نہیں سکتا، دستک دی، عثمان غنی دروازہ کھولا، کدھر آئے ہو کیا کام ہے؟ کہتا سرکار نے بھیجا ہے، ضرورت مند ہوں کچھ مہربانی کرے۔ عثمان غنی اندر گئے تو جا کے اشرفیوں کی 3 تھیلیاں اٹھا کر اس کی چوری میں دروازہ بند کر، یہ پوچھے نہیں تو کون ہے، تیرے ابے کا نام کیا ہے، تو کہاں رہتا ہے، تیرا قبیلہ کون سا، الا من عرفت ومن لم تعرف، پہچانے تب بھی کرتا ہے، نہ پہچانے تب بھی کرتا ہے۔ اشرفیوں کی 3 تھیلیاں رکھی نا، اشرفی ایک اشرفی جو ہوتی ہے نا سونے کی، یہ 4 درہم 4 ماشے کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا کتنا سونا دے دیا، 3 تھیلی اس نے گننا شروع کی نا، ایک تھیلی میں 1000، دوسری میں 1000، تیسری میں 3000 اشرفی۔ سوچنے لگا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اندر بی بی سے زیتون سے جھگڑتا ہے، چراغ میں بتی موٹی ڈالی گئی ہے، جھگڑ رہا ہے، بار مجھے تو آدھا درہم دے دے، میں فقیر بندہ ہوں، میں تو گداگر ہوں، میں تو بھیک مانگنے والا ہوں، میرا کیا ہے، میرا تو کام ہو جائے گا، اتنی دے گیا۔ کہتے دروازے میں پھر دستک دے دی، دستک دے کے عثمان غنی پھر باہر لائے، آتشی لائے، پوچھے اب کیا ہے؟ کہتے اندر بی بی سے جھگڑتے ہو، باہر مجھے اتنی دے گئے، آگے سے کیا کہتے؟ کہتے تجھے نہیں دیے، تجھے نہیں دیے، تجھے دیتا تو شاید نہ دے سکتا، میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ کے رسول الا من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتا ہے تب بھی کرتا ہے، نہیں پہچانتا ہے تب بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علیہ کھڑی شریف، تکبیرہ پاک لا باور شیر قلندر، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات اب کر رہا تھا، یہ فرمایا کہ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جس نے ایسا کر لیا، راضی اللہ کے لیے ہوا، ناراض اللہ کے لیے ہوا، اس نے حقیقت ایمان کو کبھی زندگی میں کوشش کرو اللہ کے لیے راضی، کبھی کوشش کرو اللہ کے لیے ناراض ہوئے ہو کبھی؟ یہ لمحہ فکری ہے نا، تو رب کی رضا ادھر ہی پڑی۔ تو آگے فرمایا اگر فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اب میرے محبوب کون ہیں، میرے اولیاء کون ہیں، میرے ولی کون ہیں،
سرکار کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں الذین یذکرون بذکری، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے، میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے ولی کا ذکر بالواسطہ اللہ ہی کا ذکر۔ آج جو مجلس آپ نے سجائی ہے اللہ کے ولی کی مجلس سجا کر، اس کے ذکر کی مجلس سجا کر یوں سمجھیے کہ آپ نے ذکر اللہ کی مجلس سجائی۔ الذین یذکرون بذکری وانکروا بذکری، میں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو تو میرا نہ ہو، کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرا ہو اور ان کا نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی نہ اللہ سے جدا ہے نہ اللہ اپنے دوستوں سے جدا ہے۔ تو آج آپ نے جو ذکر کی مجلس سجائی ہے اللہ کے برگزیدہ بندے کے لیے، یہ ایسا ذکر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادات وذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر عبادت ہے، ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ کوئی مبارکباد ہو جی، قاری صاحب کو بھی ہو، رشید صاحب کو بھی ہو، ہم سب کو ہو جو آئے بیٹھے ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرو تو عبادت ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرو تو یہ عبادت بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور عبادت میں بھی شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی پوری ترانے گاتے گاتے بندہ گزر جائے اللہ کے ولی کے، اور قیامت کے دن اللہ کا ولی اس کو بھول جائے؟ حدیث میں یہ فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار کہتے ہیں کہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 او 700,000 متماسکون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم وجوہهم على صورت القمر لیلۃ البدر۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ سرکار کہتے ہیں ضرور میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں۔ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000۔ دوسری حدیث او 700,000۔ کیا مطلب ہوا؟ راوی کہتے ہیں یا تو سرکار نے کہا 70,000، کہتے نہیں 7 لاکھ فراد۔ 7 لاکھ افراد ایسے ہیں جن پر حساب و کتاب ہی نہیں ہو، 70,000 افراد ایسے ہیں جن پر حساب و کتاب ہی نہیں ہو۔ اور ایک صحیح حدیث میں یہ فرمایا کہ امت محمدیہ کے وہ افراد جن پر حساب و کتاب جاری نہیں ہو، حساب و کتاب کی گرفت نہیں ہوگی، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان کی تعداد کتنی؟ یہ ایک کتاب ہے ہمارے ہاں جس کا نام ہے بہار شریعت، یہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب نے لکھی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی ہے، کہتے صحیح حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو افراد حساب و کتاب کے بغیر جائیں گے ان کی تعداد ہے 4 ارب 90 کروڑ۔ جیرت مسکرانا چاہیے، 4 ارب 90 کروڑ بندہ حساب و کتاب کے بغیر۔ اور فرمائے اس پر بھی بس نہیں ہوا، ان میں سے بعد ایک ایسا ہے کہ اس ایک کے ساتھ 70,000 اور شامل۔ مجھے لگتا ہے پیر شاہ غازی بھی انہی میں ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا پیر شاہ غازی تمڑی والے سرکار۔ یہ فرمائے اب اتنے افراد حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہوگی ہم نہ شامل نہ ہوں، بڑے دکھ کی بات ہوگی کہ ہم شامل نہ ہوں۔ اللہ کا کرم جو سب پہ برستا ہے تو ہم فقیروں پہ کیوں نہ برسے؟ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کر لیں، اللہ کے ولیوں کے دربار دربار گہرباب پہ آ کے بیٹھ گئے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ کے ولیوں کے دروازے پر کتا بیٹھا ہے، رب نے اس پہ مہربانی کی، تو کتوں میں مہربانی کرتا ہے، بندوں پہ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ فرمایا کہ کیسے جائیں گی جی؟ متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے بندہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟
ایک حدیث میں فرمایا کہ اعمال کی وجہ سے کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ سرکار کا فرمان. یہ جو شب برات ابھی گزری ہے اس رات کے حوالے سے عائشہ صدیقہ بارگاہ رسالت میں کہتی تھی کہ کوئی بندہ بھی اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ آپ کیسے جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا مجھ کو بھی میرے رب کی رحمت ہی رب کی رحمت کے راستے ہیں. کبھی اپنے برگزیدہ بندوں کے دروازے پر بلا کر اپنی رحمت عطا فرماتا. کبھی اپنی مہربانی سے اپنی یاد سینے میں سجا کے مہربانی. یہ اس کے راستے. یہ جو عمل کی بات آئے تو عمل سے تو پھر یہ جو کسی کا شعر ہے جیسے کہتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن. یہ میاں صاحب کا ہی. تو یہ بھی حضرت پیر شاہ کا فیض ہے. میاں صاحب تو کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے یہ سارا میرے پیر ہی کا فیض. تو میرا پیر کون ہے؟ پیر شاہ کا. کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاؤں میں جائے موقع. فضل کریں تے یعنی معلوم ہو فضل سے بخشے جائیں گے. عدل سے ہمارے بس کی بات ہے. یہ سلطان العارفین سلطان باہو کتنی بڑی ہستی ولیوں کے بادشاہ ہیں عارفین کے سلطان ہیں. وہ فرماتے ہیں عمل کی بات آئی تو کہتے ہیں نہ میں سیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی. یہ سیر کتنا ہوتا ہے؟ من سے تو شروع ہی نہیں کیا. لیکن من سے تو شروع ہی نہیں کیا. تڑی سے شروع نہیں کیا. کتنے نیچے آ گئے. یہ کوئنٹل سے شروع نہیں کیا. یہ جو ٹن سے شروع نہیں کیا. یہ 100 منوں سے نہیں لائے. کیا کہتے نہ میں سیر. یہ چھوٹا بھی مانا نہ میں سیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی. ایک سیر میں 4 پاؤں ہوتے ہیں. اب آگے پاؤں میں دیکھ لی کتنی سرسائیاں ہوتی ہیں. ایک پاؤں میں 4 شٹانگ ہوتی ہیں. ایک شٹانگ میں کتنی سرسائیاں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھ کہتے ہیں نہ میں سیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا. غلط ہتھیاں تے آئی. 12 ماشے کا ایک تولا ہوتا ہے. ایک تولے میں 12 ماشے. ایک ماشے میں 8 رتی. سلطان باہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ میں سیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا. ہن گل رتیاں تے آئی تے رتی ہواں وجہ رتیاں تلساں تے میں وہ بھی پوری نہیں ہوں. کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. کیا کلام کر دیا ہے. کیسی نفی کی ہے اپنے آپ. بندہ تو تھوڑی سی نماز پڑھتا ہے پگڑی باندھتا ہے شیروانی پہنتا سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. بندہ جو ہے نماز مسجد میں پڑھانے گیا جمعے کا خطبہ دیتا کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی. 4 مرید ساتھ لیے سمجھتا ہے میرے جیسا تو زمانے میں کوئی. یہ سلطان باہو کا حال ہے. اپنی نفی کیسے کرتے. حضرت خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال کا شعر ہے وہ مت دیتے ہیں. کہتے ہیں میلی ٹوپی صابن تھوڑا مل مل کے تو فقیرہ اور بھی نیواں ہو فقیرہ اور بھی نیواں ہو فقیرہ اور بھی نیواں ہو. یہ فقیر ہو تو تکبر رکھتا فقیر ہو تو نخوت رکھتا فقیر ہو تو ناد نخرہ کرتا ہو. یہ فقیری کا شعبہ نہیں. فقیری تو جھک جانے کا نام ہے. فقیری تو میں کی نفی کر دینے کا نام ہے. فقیری تو اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے. سلطان باہو کہتے ہیں نہ میں سیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا. ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہواں وج رتیاں تلساں تے میں او بھی پوری نہیں ہوں. تو جب میں رتی بھی نہیں ہوں تو وزن کیسے پورا ہوگا. تولا کیسے جائے گا. کہتے ہیں وزن تول تد ہوسی باہو پورا جب ہوسی فضل الہی اللہ کا فضل ہوگا پھر مہربانی. تو یہاں دیکھو فضل کیسے ہوتا ہے. فرمایا 4 ارب 90 کروڑ. ذرا دیکھو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے سے امت محمدیہ پہ کتنی مہربانی. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تو نہیں گئے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک خاتون حبشن جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی اس کا نام تھا زائدہ. بارگاہ رسالت میں مسجد نبی کے دروازے پہ آتی. اب ظاہر ہے کنیز ہے غلام ہے لونڈی ہے کالا رنگ ہے. جب ایسے آئی نا تو سرکار کو آگے سلام کیا تو سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. ایک غریب آدمی کمزور بندہ میرے فرمایا زائدہ
تو آنے میں بڑی دیر کر دیتے، میں تو تیرا انتظار کرتا رہتا، کیوں دیر لگائی ہے؟ تو کبھی ہم بھی کسی فقیر کا انتظار کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تو آنے میں دیر کرتی. وہ آگے سے کیا کہتی سرکار آج تو میں ایک خصوصی کام کے لیے آئی. سرکار نے فرمایا بتا نا کیا کام ہے. کہتی میں آج باہر گئی تھی لکڑیاں لینے کے لیے جنگل میں، تو لکڑیاں میں نے کاٹی، اس کا کٹھا باندھا، ایک پتھر پہ رکھا، سر نیچے کیا اٹھانے کے لیے. اتفاق ایسا تھا کہ گٹھا بھاری تھا، مجھ سے اٹھ نہیں سکا. کہتے بڑی کوشش کی میں نے، اتفاق سے میں دیکھتی ہوں نظر ایسے پڑتی، ایک گھوڑ سوار آسمان سے اترتا ہوا نظر آ، گھوڑے پر ایک سوار ایسے اترتا ہوا نظر آ، سیدھا آ کے اپنے گھوڑے کو میرے قریب روکا. گھوڑے کے قریب آ کے کہتے زیادہ اس کو ایسے نہ کر، میں تجھے طریقہ بتا دوں. تو ساتھ وہ کہتے آج جب تو بارگاہ رسالت میں جائے گی نا، ان کو میرا سلام دیا. سلام کہہ کے کہنا کہ رضوان جنت نے آپ کو سلام دیا، جنت کا دروگا ہے اس نے سلام بھیجا. اور یہ کہا سرکار اللہ نے آپ کی امت کے 3 حصے کر دیے. ایک ایسا حصہ ہے جس کو حساب و کتاب کے بغیر بخش دے گا، ایک ایسا حصہ ہے جس کا اللہ حساب لے گا لیکن حساب میں آسانی کر دے گا. سبحان اللہ. کیا ایک ایسا حصہ ہے جس کا حساب ہی نہیں دے گا، دوسرا حصہ ہے جس کا حساب لیں گے لیکن آسانی کریں گے، تیسرا حصہ ہے جس کو آپ کی شفاعت پہ چھوڑ دیں گے، آپ سفارش کرتے رہنا ہم وقت کے جنت میں پوری امت کی. وہ زائدہ کہتی سرکار اس نے مجھے یہ کہا، اور اس کے بعد اتنی بات کہہ کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میری گٹھی بھی ادھر ہی رہ گئی، میں بھی ادھر، پھر میں نے سر رکھا، اٹھانے لگی نا وہ اتنی دیر میں وہ کہتے زمین و آسمان کے درمیان پہنچ گیا. اس نے کہا زیادہ ایسا نہ کر، گٹھا نہ اٹھا، اسی پتھر سے کہہ کہ تیرا گٹھا لے کے چلے، پھر لکڑیاں لے کے چلے. کہتے میں نے کہا چل بھائی، تو کہتے پتھر چل پڑا. پتھر چل کے چلتے چلتے پتھر پورا گٹھا اٹھا کے فاروق اعظم کے گھر لے آئے. سرکار آگے دیکھ لو نشان لگے پڑے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی عورت کو وہ درجہ دیا ہے جو حضرت مریم کو دیا. حضرت مریم نے جبریل امین کو دیکھا تھا، اس نے رضوان جنت کو دیکھا. چلو خود چل کے جا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں، اس پتھر کے جانے کے نشان بھی دیکھتے ہیں، آنے کے نشان. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، پتھر کے جانے کے نشان بھی دیکھے، آنے کے نشان. میں یہ بتانا چاہتا ہوں سرکار کی امت کے لیے رب نے بخشش کا وعدہ کر لیا. کچھ امت ہے جو حساب و کتاب کے بغیر بخشی جائے گی، کچھ امت ہے جو شفاعت مصطفیٰ سے بخشی جائے گی، کچھ امت ہے جس کا حساب و کتاب ہوگا. رب کہتا ہے لیکن آسان کر دیں. اچھا ذرا غور کرو، جب ممتحن ایگزامینر آپ ہی آسانی کر دے، آپ ہی پاس کرنا چاہے، پھر وہ فیل ہو سکتا ہے. تو یہ پاس ہوگا مصطفیٰ کے صدقے. تو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد نہیں 7 لاکھ، یہ حدیث میں. دوسری حدیث میں فرمایا 4 ارب 90. آگے فرمایا ان میں سے ایک ایسے بھی ہوں گے بعد جن میں سے ایک کے ساتھ 70,000 اور. کتنی بخشش کا سبب ہے. فرمایا کیسے جائیں گے؟ متماسکون آخر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے. معلوم ہوا کہ کسی کا ہاتھ اگر میاں محمد بخش کے ہاتھ میں آ گیا، کسی کا ہاتھ اگر پیر شاہ غازی کے ہاتھ میں آ گیا تو رہ تو نہیں سکتا نا. پیر شاہ غازی کا ہاتھ آگے پھر کسی متماسکون آخر بعضهم بعضا. آگے ہم لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم. لو حدیث سنو، کہتے ہیں اس ٹولے کا پہلا بندہ ہاتھ تھامے، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں، تیسرے کا ہاتھ چوتھے کے ہاتھ میں، بالآخر اگلا بندہ جو آگے سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اسے کہیں گے جنت میں داخل ہو جائے. تو دیکھو ہی، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. اچھا جنت دروازہ کھلا ہو تو کون نہیں جاتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی محبت دیکھو.
ان کا اپنے ماننے والوں سے پیار دیکھو. یہ صحیح حدیث ہے. لا يدخل اولهم، اس ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک نہیں جائے گا حتی يدخل آخرهم، یہاں تک اس ٹولے کا سب سے آخری بندہ پہلے چلا جائے گا، پہلے والا سب سے بعد میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ وہ کہے گا اس وقت تک نہیں جاتا جب تک میرے چاہنے والے مجھ سے پہلے جنت میں داخل نہ ہوں. تو اللہ کے ولیوں کی محبت قیامت کے دن بھی آپ کو ایسے کام آئے گی کہ خود دروازے پہ کھڑے رہیں گے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں پہلے داخل کریں. کہتے وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے کیسے چمکیں گے قیامت کے دن؟ کیا پتہ چلے گا عام بندہ جا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، ایسے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمکتا. پھر جس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی میں ایک ہی روایت سنا دیتا ہوں. آپ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. اس کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے رہتا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے. آسمان کبھی زمین سے ہٹا ہے کسی وقت؟ طوفان میں، آندھی میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، دھوپ. فرماتے ہیں جیسے آسمان زمین سے کبھی ہٹتا نہیں، میرا ہاتھ میرے مریدوں سے کبھی آگے پیچھے ہوتا نہیں. جو بھی میرا مرید ہے میرا ہاتھ اس پہ ایسا. ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. تو بڑے بڑے پیر ہوئے ہیں. غوث اعظم کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ مریدوں آگے بڑھو، میرے ساتھ چلو، میرے معاون بنو. لیکن غوث اعظم کا انداز دیکھو، کہتے ہیں اگر میرا مرید بڑا نہیں ہوا تو پھر کیا ہے؟ ان لم یکن مریدی جید، کہتے ہیں اگر میرا مرید اونچے مرتبے پہ نہیں گیا تو پھر کیا ہوا؟ میں جو ہوں. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ یہ کوئی قادری سمجھ رکھتا ہے، غوث اعظم کے فیض والا سمجھ. کہتا ہے اگر میرا مرید جید نہیں ہوا تو میں تو ہوں نا. تو کہتا ہے میرا کیا مرتبہ ہے، میں کیا چاہتا ہوں. ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. فرماتا تو نہ گھبرا، مجھے رب کا قرب مل چکا ہے، میں رب کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، میرے رب میری سفارش کو قبول فرما دے. اور دوسرے مقام پہ غوث اعظم کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید خوف نہ کیا کر، نہ گر نہ گھبرا. کیوں جی؟ کہتے ہیں اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. غوث اعظم کا بھروسہ کس پہ ہوا؟ غوث اعظم کا تکیہ کس پہ ہوا؟ غوث اعظم کس کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، کس پہ اپنی توجہ رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن نلت المنالی. میرے مرید خوف نہ کر، میرا رب اللہ ہے، میرے رب نے مجھ کو وہ عطا کیا ہے، میں نے اونچے مرتبے پائے ہیں، جو میں نے چاہا ہے وہ پا لیا. تو چاہا کیا ہے؟ مولا مجھے بھی بخش دے میرے چاہنے والے. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت و جماعت. میں آپ کو شعر سنا رہا تھا کہ یہ فرمایا کہ سلطان العارفین سلطان باہو کہتے ہیں کہ نام فقیر جنان دا باہو قبر جنان دی جیوے. یہ اللہ کے ولی کا کلام ہے، سچا کلام ہے. کہ قبر جنان دی جیوے ہو کیا مطلب؟ قبر پہ ہر وقت چاہنے والوں کا تعداد ہوتا ہے. تو پیر شاہ غازی بھی ان درباروں میں سے ایک دربار ہے جہاں پہ جب بھی جاؤ چاہنے والوں کو. اور ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے شمع پر پروانے گر رہے ہیں، دور دراز سے بڑھ گیا. کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی حالات نہیں جانتا، لیکن ان کی جو روحانیت ہے وہ بندے کو کھینچتی آ رہی ہے. نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے. اور حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی. تو جبریل کہتے ہیں مولا پھر؟ فرمایا تو بھی کرنا، تو بھی کرنا. تو جبریل امین کہتے ہیں مولا میں نے بھی کی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف آپ ہی نہ کر، پورے آسمان والوں میں منادی کر دے کہ یہ اللہ کا محبوب سے محبت کرے۔ اب کہتے ہیں کہ پورے آسمان والوں میں منادی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اسے محبت کرو۔ اچھا آسمان میں ندا ہو جاتی ہے، آسمان والے سارے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ثم یوزل الحلال، پھر زمین پہ اتارا جاتا ہے، پھر زمین کے ہر ذرے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اسے محبت کرو۔ اچھا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کیوں بتایا جاتا ہے، کیا کرنا ہے انہوں نے، محبت کر کے کیا کرو گے، فائدہ کیا ہے؟ فائدے تو بے شمار ہیں۔ ایک بات یہ بھی فرما دی کہ اب جو کہتا ہے نا اس کے حکم سے مجال دم زدہ نہیں ہونا چاہیے، جو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محبوب، اللہ اس سے محبت کر تو تم اس کے خادم ہو جاؤ۔ کیا ہوتا ہے، انگلی اس کی اٹھتی ہے چاند کا کلیجہ وہ چیر دے، ہاتھ اس کا اٹھتا ہے ڈوبا سورج پلٹا کے بچے سر پہ رو رہا، توجہ اس کی ہوتی ہے کنکریوں سے کلمے کی آواز آنے لگتی، اس کی انگلیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں پانی کے چشمے جاری کرتا ہے، تو پھر جو یہ گزارشات کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اس دروازے کے چاہنے والے ضرور بخشیں، ان کی سفارش ان کو حاصل ہوگی۔ عام کتاب سے تو کہتا نہیں، پہلے بھی تھوڑا سا عرض کر چکا ہوں کہ یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ کے ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھا ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ایک بزرگ ہوئے ہیں 450 برس پہلے، وہ اس باب میں کہتے ہیں کہ کوئی پیر اپنے مرید کو کچھ دے نہیں سکتا، کوئی مرید اپنے پیر سے کچھ لے نہیں سکتا، شرط یہ ہے جب تک کہ مرید اپنا دل پیر کے حوالے، دل بھی بیر شہبازی کی بارگاہ میں، دل بھی محمد بخش کی بارگاہ میں پیش کرتا، جب تک دل پیر کے حوالے نہ کرے نہ مرید کچھ دے سکتا ہے، نہ پیر کے لیے دروازہ کھلتا ہے کچھ ڈالے۔ اچھا آگے انہوں نے مثال بھی دی، کہتے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا 350 برس اپنے ابا جان کی صحبت میں بیٹھا ہے، نبی کا بیٹا 350 برس بیٹھا ہے لیکن دل نہیں دیا، تو کہتے ہیں دل نہیں دیا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کا بیٹا ہو، ایک دو دن نہیں 350 برس بیٹھا ہو پھر راندہ درگاہ ہو جائے، وجہ کیا ہے؟ دل نہیں دیا۔ میں سوچتا تھا کہ بیٹا ہو، نبی کا ہو، دل نہ دے راندہ درگاہ ہو جائے، تو کتا دل دے کے صاحب کاف کے دروازے پہ بیٹھ جائے سب کچھ، تو کتا لے جائے رب کی رحمت، ہم فقیروں کو کیوں نہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم غریبوں کو ان کی غلامی میں اٹھائے، ہمارا حشر ان کے چاہنے والوں میں ہو، اور ان کا ذکر بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ایسا ہے جو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، دوران گفتگو مجھ فقیر سے چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب سفر کی تھکاوٹ بھی ہے اور بڑا سفر کر کے پاکستان سے آج ہی تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی صحت عمر میں درازی عطا فرمائے۔ اب خلیفہ صاحب سے ملتمسوں کو تھوڑا ذکر کرائیں، اس کے بعد سلام کی شعر، اس کے بعد دعا۔ اللہ ذکر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 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 اللہ
اللہ